السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویورز. مائنڈ انجینئر محمد علی یوتھ بیٹھک بلکہ رمضان یوتھ بیٹھک کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت. میرے جو ویژن والی میں نے شروع کی تھی ڈسکشن، اس کے اوپر کچھ لوگوں کے سوال مجھے آئے کہ سر ہمیں بھی ویژن میں کلیئرٹی چاہیے اور تھوڑی سی. تو میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ اس کو تھوڑا سا اور ایکسپینڈ کروں. دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی چیز اس دنیا میں بے مقصد نہیں بنائی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنانے کے ساتھ ساتھ اس چیز کو، اس کا مینول بھی ہمیں دے دیا. اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ کامیابی کا طریقہ کیا ہے، کیا ذریعہ کیا ہے. اس سے فرق نہیں پڑتا، جیسا میں نے پہلے بھی کہا کہ اسلام وہ دین ہے جو کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا، پہلے دنیا میں کامیابی کی بات کرو. ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کامیابی حاصل کی. اسی لیے آج مائیکل ہارٹ سے لے کر بڑے سے بڑا آتھر رائٹر یہ بات ضرور مانتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کامیاب انسان دنیا میں پولیٹیکلی، سائیکلوجیکلی، میڈیکلی، فزیکلی، یو کال اینیکلی، کسی بھی آپ طریقے سے ان کو لیں، کوئی نہیں ہے. اور وہ الحمدللہ آخرت میں بھی سب سے کامیاب انسان ہے. سو یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ جس نے دین لیا اس کو دنیا نہیں ملنی، اس نے دنیا لیا اس کو دین میں سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے، یہ کانسیپٹ اسلام کا نہیں ہے. رہبانیت اسلام نہیں سکھاتا. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری زندگی کا جو ہے نا ایک کیا اسے کہنا چاہیے کمپلیٹ مینول قرآن کی صورت میں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی صورت میں ایک پیسے پریکٹیکلی اس کو لے کے چلنا ہے، وہ ہمیں دے کے بھیجا. سب جانتے ہیں، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن میں چاہتا ہوں مقاصد شریعہ، ہم اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں کہ ہماری جو شریعت ہے اس کے کیا مقاصد ہیں، جو اس کا ایک میں سمجھتا ہوں جسے ایسنس آف ایمان کہنا چاہیے. ٹھیک ہے، وہ ہے گلوریفائنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یعنی کہ اللہ کی حمد، اللہ کی ثنا، اللہ کی بڑائی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو میگنیفیسنس ہے اس کو سمجھنا اور اس کو مزید گلوریفائی کرنا. یہ ہے، اسے میں کہوں گا ایسنس آف ایمان. ہمارے مقاصد شریعہ کی اگر میں بات کروں تو اس میں ایسنس آف ایمان ہے. آج ہمارا یوتھ جس چیز کے اوپر تھوڑا سا میں دیکھتا ہوں کہ پریشان ہوتا ہے نا، وہ یہ ہوتی ہے کہ یار یہ مطلب ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں. ایک مجھ سے سوال کسی نے کچھ دن پہلے پوچھا کہ جی اللہ نے یہ کائنات کیوں بنائی؟ اللہ کو بیٹھے ہوئے تھے اپنے آرام سے جو مرضی کر رہے تھے، کرتے رہتے، ہمیں کیوں بنایا؟ تو ہمیں کیوں بنایا کو پوری طرح اللہ نے ایکسپلین بھی کر دیا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی جو سب سے بڑی ٹاپ موسٹ لیئر ہے نا، وہ ہے گلوریفیکیشن آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور کیوں نہ کی جائے یار. ایک چھوٹا سا بادشاہ، ایک وزیر اعظم، وہ اپنے سامنے بندے بٹھا کر، یا ایک پارٹی کا لیڈر اپنے سامنے بندے بٹھا کر اپنی تعریفیں کروا رہا ہوتا ہے، تو وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں. وہ کیوں نہیں ہم ان کی تعریفیں کریں، کیوں نہ ان کو ہم گلوریفائی کریں. ٹھیک ہے، سو یہ ایک ہمیں، یہ اسے میں کہوں گا ایسنس آف ایمان ہے. یہ ہمارا ایمان کی ہماری جو ہے نا وہ پیک یہی ہے کہ ہم نے اللہ کی حمد و ثنا کرنی ہے، اور اس کا ہم وعدہ کر کے آئے ہیں اللہ سے. ٹھیک ہے، ہم تمام عالم ارواح میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں، ہم یہ وعدہ کر کے آئے ہیں. الٹیمیٹ ویژن اللہ نے ہمیں کیا دیا. اب دیکھیے، حاکمیت کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی. کریکٹ. اچھا، اب وہ حاکمیت کا تصور کیا ہے یہ بھی سمجھنا ضروری ہے. اور یہی الٹیمیٹ ویژن ہے ہمارا اس دنیا میں آنے کا. اور آپ حیران ہوں گے کہ شاید آپ کو اس طرح سے کبھی اپنے ویژن کو کبھی سوچا نہ ہو. اللہ نے ہمیں جو الٹیمیٹ ویژن دے کے بھیجا ہے نا، وہ اسٹیبلشنگ جسٹس ہے، انصاف قائم کرنا. اللہ سب سے بڑے منصف ہیں. اچھا، اب انصاف ایک ایسا لفظ ہے کہ وہ صرف کورٹس کی حد تک نہیں ہے. وہ انصاف آپ کی اپنی ذات کے ساتھ بھی ہے. آپ خود کے ساتھ ناانصافی کیسے کرتے ہیں؟ جب آپ اپنے اس جسم کا خیال نہیں کرتے، جب آپ اپنی روح کا خیال نہیں کرتے، جب آپ فحاشی اور بے حیائی میں پڑ جاتے ہیں، جب آپ اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیتے ہیں، جب آپ برے کاموں کی لت میں رہ جاتے ہیں، تو آپ اپنے ساتھ بھی انصاف نہیں کر رہے. ترازو انصاف از دی الٹیمیٹ ویژن آف مین کائنڈ ان دس ورلڈ. ہم نے انصاف، بیلنس، اسلام بھی اعتدال کا دین ہے، بیلنس کا دین ہے. بیلنس کب آتا ہے؟ جب انصاف ہوتا ہے. اسی لیے آخر ربنا آتنا فی الدنیا و فی الآخرہ، دونوں. اور پھر دونوں میں کیا؟ حسن آتا ہوں، دونوں کی بیسٹ. کریکٹ. سو بیلنس، انصاف.
آپ کہیں سے اٹھا کے دیکھ لیں, کسی پیرائے پہ اس کو تول لیں. آپ آفس میں جاب کر رہے ہیں, میرے بڑے بھائی کی ایک چیز میں ہمیشہ کوٹ کیا کرتا ہوں کہ وہ ہمیشہ 2 پین جیب میں رکھا کرتے ہیں یا 2 موبائل فون رکھتے ہیں, کہ اگر کمپنی کے فون پہ کوئی کال کو غلطی سے چلی جائے تو کہتے ہیں مجھے رومنگ کمپنی کی پڑے گی, مجھے میرے فون پہ کال کرو. یہ بڑی چھوٹی سی چیز ہے بظاہر, اپنا وہ پرسنل سائن کمپنی کے پین سے نہیں کرتے, کمپنی کا سائن اپنے پرسنل پین سے کر سکتے ہیں. بظاہر بڑی چھوٹی سی بات ہے, بٹ یہ انصاف کا تقاضا ہے. سو انصاف از دی الٹیمیٹ ویژن. اور آپ کی میں ایک مزے کی بات بتاؤں, آپ اپنی زندگی کے ساتھ انصاف کا معاملہ شروع کر دیں, آپ کی زندگی کے تمام معاملات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے. سو ایک جسے ہم کہتے ہیں نا کہ الٹیمیٹ آبجیکٹو, وہ الٹیمیٹ ویژن ہمیں کیا دے کے بھیجا گیا کہ اس دنیا میں انصاف قائم کرنا. ٹھیک ہے, راج اللہ کا, وہ میرے ایک دوست ہیں کرنل اشفاق, وہ کہتے ہوتے ہیں راج اللہ کا اور رواج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. ٹھیک ہے, اور وہ کیا ہے؟ انصاف. ٹھیک, اچھا اب ہمیں الٹیمیٹ ویژن تو مل گیا, ابھی اس انصاف کو قائم کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں پرپس بھی تو ہمارا کوئی ہونا چاہیے نا, جسے ہم پرپس آف ہیومینٹی کہتے ہیں, جس کے اوپر ہم نے آلریڈی پہلے ایک بات بھی کی. تو جو ہمارا پرپس آف ہیومینٹی ہے نا, وہ ہے اسٹیبلشنگ عبادہ. انصاف حقوق العباد میں آ جائے گا, اور حقوق اللہ میں عبادت, ہر طرح کی عبادت جب آپ اس کو کریں گے تو آٹومیٹکلی جو ہمارا ایسنس آف ایمان ہے, جو ہمارا الٹیمیٹ گول ہے, وہ کیا ہے؟ گلوریفیکیشن آف اللہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد. تو آپ جب انصاف کر رہے ہیں تو بھی وہ حمد پوری ہو رہی ہے, جب آپ عبادات کر رہے ہیں تو بھی وہ حمد پوری ہو رہی ہے. تو یہ وہ جو بات میں نے ایک بار پہلے ویڈیو میں کہی تھی کہ نماز بہت اہم رکن ہے اسلام کا. مومن اور کافر میں فرق کرتی ہے نماز, وہ اسلام نہیں ہے پورا, اس کے آگے اور بھی کمپوننٹس ہیں. تو اگر ہم 50% بھی عبادات کو لے لیں تو 50% اسٹیبلشمنٹ آف جسٹس ہے. ٹھیک ہے, سو اب آپ اپنا جب بھی زندگی میں کوئی بھی ویژن سیٹ کرنے جائیں, آپ نے یہ سب سے پہلے سوال کرنا ہے, کیا میرا یہ ویژن انصاف کے ترازو پہ اترتا ہے؟ کیا میرا یہ ویژن آخرہ سینٹرک ہے؟ کیا مجھے پتا ہے کہ جب میں یہ ویژن کر رہا ہوں گا تو دنیا میں تو میں کامیابی لے لوں گا؟ مثلا میں اسپورٹس مین, میں کرکٹر بننا چاہتا ہوں. ہمارے سامنے بڑی مثالیں موجود ہیں. ہاشم آملہ جب کرکٹ میں آئے کتنا ان کا مذاق اڑایا گیا, پھر وہی لوگ ان سے پیار کرنے لگے. معین علی, انگلینڈ کی پوری آڈینس جو ہے وہ تماشائی بیٹھے ہوتے ہیں, وہ اس کی داڑھی لگا کے اس کے ساتھ وہ کیا کہتے ہیں یکجہتی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. راشد ہے, ٹھیک ہے, آپ رضوان پہ آ جائیے, ہمارے پاکستانی کرکٹر ہیں, ماشاءاللہ اس نے جو امیج اسلام کا دے رہا ہے. اب جب آپ کا ویژن انصاف کے ترازو پہ ہوگا, جب آپ کا ویژن آخرہ سینٹرک ہوگا کہ میرا الٹیمیٹ آبجیکٹیو کیا ہے, تو یہ سارے مینز ہیں, یہ خود بخود ٹھیک ہوتے جائیں گے. جب یہ نہیں ہوگا تو یہ مینز کمینز بنتے جائیں گے. ٹھیک ہے, سمپل زندگی میں ایک میری بات کو یاد رکھیے گا, اسلام بہت ہی آسان دین ہے. میرے یوتھ کو سب سے بڑا مشکل یہ آتی ہے, جو میں سمجھتا ہوں, جو میرے تک سوالات پہنچتے ہیں, کہ آپ کو دین بڑا مشکل کر کے بتایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, آج صبح میں نماز پڑھنے گیا تو میرا چھوٹا بیٹا 11 سال کا بچہ 12 کا ہو گیا, تو وہ ساتھ تھا میرے, تو اس نے اپنے نام کی ایک جیکٹ سلوائی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, جس کے اوپر ایک شیڈو سا بنا ہوا ہے, جس میں لگتا ہے کہ گھوڑے کا شیڈو ہے, اور ساتھ ایک بندہ گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے. تو وہ جلدی میں, سردی تھی صبح آج, وہ نہیں پہن سکا اس کو, مطلب کچھ اور سردی کے کپڑے ہم نے اندر رکھ دیے ویسے, تو آج اس کو ٹھنڈ لگی تو سامنے وہ جیکٹ پڑی تھی, اس نے مجھ سے پہن لی. اچھا, اس کی ماں نے مجھے کہا بھی کہ دیکھیے کہ لوگ اس پہ کوئی اعتراض نہ کریں مسجد میں جاتے ہوئے. میں کہ یار بچہ ہے, کچھ نہیں ہوتا, آ جاؤ. اور وہی ہوا, کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ مسجد میں سب سے چھوٹا بچہ تھا, اس نے ماشاءاللہ نہ صرف فجر پڑھی, اس کے بعد اس نے خطاب بھی آدھے گھنٹے پونے کا سنا, اس کے بعد اس نے نفل بھی پڑھے. لیکن یہ ضرور دیکھا بزرگوں نے آ کر, اور اس کو کہا, یہ نہیں کہا کہ بیٹا شاباش تم مسجد ہے, تم نے نماز پڑھی, یہ کہا بیٹا یہ شرٹ آئندہ نہ پہن کے آنا, اس پہ گھوڑے کی شبیہ ہے. میں اس سے ڈینائی نہیں کر رہا ہوں کہ ٹھیک ہے نہیں پہننی چاہیے,
بٹ ہم اپنے یوتھ کے ساتھ جو ایک ظلم کر رہے ہیں نا، ہم ان کو خود اپنے آپ سے دور کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اتنی قدغنیں لگا دی ہیں، اتنی قدغنیں لگا دی ہیں. بائی دا وے میں یہاں پر دوبارہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کو کوئی یہ لاجک مت سمجھیے گا کہ میں یہ جسٹیفائی کر رہا ہوں کہ میرے بچے نے جو کیا وہ صحیح تھا یا جو انہوں نے کیا وہ غلط تھا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یوتھ، آپ کو ہم سے اور ہمیں آپ سے گلے لگنے کی ضرورت ہے. اور وہ گلے تبھی لگ سکتے ہیں ہم جب ہم یہ براڈر پکچر کو، براڈر ویژن کو ذہن میں رکھیں. ہمارا براڈر ویژن کیا ہے؟ ہر کام کرتے ہوئے یہ سوچیں. اب وہ بچہ دوبارہ آپ کے خیال سے کہ اس مسجد میں اتنی کمفرٹیبلی جائے گا؟ شاید وہ جائے ہی نہ. وہ پہلے ہی ریلیکٹنٹ تھا کہ میں یہ پہن کے جاؤں گا تو مجھے وہاں پہ کچھ کہہ دیں گے کوئی. حالانکہ وہ ایک صرف شیڈ تھا، وہ کوئی پکچر بھی نہیں تھی. تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ گلے لگیں تو تبھی لگیں گے جب ہمیں ہمارا براڈر ویژن پتہ ہوگا، الٹیمیٹ ویژن اسٹیبلشنگ آف جسٹس، اینڈ ہمارا پرپز آف ہیومینٹی عبادہ. دیز ٹو ول لیڈ ٹو دی ایسنس آف ایمان وچ از دی گلوریفیکیشن آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. سو انشاءاللہ اسی دعا اور اسی التجا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے آپ کے ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پینے اور اعلیٰ ترین جنات میں ان کا ہمسایہ بن کے ان کی خدمات کرنے کا موقع عطا فرمائیں. جو علم ہم نے بانٹا، جو محفل ہم نے سجائی، جو آپ میری بات کو سن رہے ہیں، جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور جو آپ مجھ سے شیئر کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہمارے میزان میں قبول فرمائے اور جنت الفردوس الاعلیٰ میں ہم ایک دوسرے کے ہمسائے بن کر اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ ہم نے یہ آپ کی رضا کے لیے کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.